السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ایک اہم اور ضروری مسئلہ لے کر کے آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ ہفتے میں ایک بار دو بار یا اسی طریقے سے 2 ہفتے میں کہیں 1-2 بار ہم گوشت ضرور کھا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے روزانہ کھاتے ہیں، کچھ ایک دن چھوڑ کر کے دوسرے دن کھاتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں گوشت کے جس کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی میں سے ایک چیز پتھری کے بارے میں بھی لوگوں کا گمان یہ ہے کہ پتھری ہمیں کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، پتھری کھانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ پتھری کو عام طور پر پوٹا بھی کہا جاتا ہے اور کہیں کہیں پر اس کو بٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں، یا جائز نہیں ہے تو جو لوگ کھاتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے، اور جائز ہے تو جو لوگ نہیں کھاتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل سنیں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی ضرور یہ بات شیئر کریں۔ مرغی کے اندر جو چیزیں کھانا ممنوع ہے، 7 چیزوں کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ کھانا ممنوع ہے۔ انشاءاللہ اوپر آئی بٹن میں لنک دے دوں گا، وہ چیز سن لیجئے گا کہ کیا کیا کھانا ممنوع ہے۔ اس میں سے پوٹے کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ جس کو پتھری کہتے ہیں یا بٹ کہتے ہیں، اس میں اس کا ذکر نہیں آیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مرغی کی پتھری، مرغی کا پوٹا یا جس کو بٹ کہتے ہیں، اس کا کھانا جائز ہے۔ جیسا کہ مصدقہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ پوٹے کے اوپر ایک باریک پیلی کلر کی جھلی ہوتی ہے، اور پوٹے اور نجاست کے درمیان ایک جو جھلی ہوتی ہے جو نجاست کو پوٹے تک اثر پہنچانے سے منع کر دیتی ہے، یعنی کہ پوٹے تک جو ہے نجاست کو پہنچنے نہیں دیتی ہے۔ تو اس لیے پوٹے کا جس کو بٹ کہا جاتا ہے اس کا کھانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بٹ کھانا یعنی کہ پوٹا کا کھانا بلا کسی کراہت کے جائز ہے۔ کسی بھی کراہت میں علماء کرام نے اس میں شمار نہیں فرمایا ہے، لہٰذا جو لوگ کھاتے ہیں وہ ضرور کھائیں، جو لوگ نہیں کھاتے ہیں اس کو حرام نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس میں دراصل چیز یہ ہوتی ہے کہ پوٹا اور پتھری ایک جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ مرغی جو ہے جب دانے چگتی ہے اور جو اس کا نجاست بنتا ہے تو پوٹے کے اوپر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے پیلی کلر کی، اور پھر اس کے اوپر وہ جا کر کے نجاست جمع ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی ایک جھلی ہوتی ہے جس میں وہ پورا پیک ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر اسی باریک جھلی کو نکال کر کے پھینک دیا جائے تو پورا کا پورا گوشت بچتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی نجاست وغیرہ باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اس کو کھانا جائز فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ اب یہ بھی کہیں گے کہ جب نجاست یہاں پر جمع ہوتی ہے اور اس کا کھانا جائز ہے تو بڑے جانوروں میں جیسے کہ بکرا بکری ہے اور اسی طریقے سے اور بھی دوسرے جانور کہ جس میں اوجھڑی ہوتی ہے اور اوجھڑی میں جانوروں کا پاخانہ جمع ہوتا ہے تو اس کا کھانا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو اس میں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ پوٹے میں جیسا مسئلہ ہے کہ باریک جھلی ہوتی ہے اور اس میں وہ جا کر کے پیک ہوتا ہے، تو اوجھڑی کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پوری اوجھڑی کے اندر جو ہے یہ نجاست جمع ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے اسے مکروہ تحریمی حرام کے قریب اس کا درجہ ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کھانے سے رکنا چاہیے، اور بہت سارے علماء نے اسے جائز بھی قرار دیا ہے، لیکن عام طور پر جتنے علماء اکثر علماء کا قول یہی ملتا ہے کہ اوجھڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا اوجھڑی کو نہ کھایا جائے، اور پوٹا جو لوگ کھانا چاہتے ہیں وہ اوپر والی جھلی نکال کر کے پھینک دیں، باقی جو گوشت بچا رہ جاتا ہے اس کا کھانا بلا کسی کراہت کے جائز ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ روزمرہ جو لوگوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ حل ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔